تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک جو ہیں ان کی مختلف حالتیں ہیں جو مختلف اوقات کے لحاظ سے ہوتی تھیں۔ مطلب یہ ہے کہ آدھے کان سے اوپر کبھی کٹنگ نہیں کراتے تھے بال، آدھے کان سے اوپر سے کٹنگ نہیں کرواتے تھے، آدھے کان سے نیچے ہی ہوتی تھی۔ تو یہ حد ہے چھوٹے سے چھوٹے جو زلفوں کے بال ہیں ان کی، اور جب لمبے سے لمبے ہوں تو اس حد تک کہ وہ کاندھوں تک پہنچ جائیں اور کاندھوں سے چھو جائیں، بس اس سے آگے جو کچھ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول نہیں ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ بال ایک ایسی چیز ہے کہ جو بڑھتے رہتے ہیں، پھر ان کی کٹنگ کرنی پڑتی ہے، تو کبھی کہیں جا کے نظر آئیں گے، کبھی کہیں جا کے نظر آئیں گے، کبھی کہیں جا کے۔ تو سب نے، جتنے صحابہ کرام نے یہ ساری حالتیں بیان فرمائی ہیں، تو کسی نے غلط نہیں کہا، سب نے صحیح کہا کہ جس نے جو جس وقت میں دیکھا تو اس نے اسی کا بیان کر دیا۔ اب یہاں ایک شرعی مسئلہ جو ہے اس کی طرف بھی میں آپ حضرات کو متوجہ کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ آج کل بعض تو منچلے ایسے ہیں کہ جو اپنے بالوں کو خوب بڑھا لیتے ہیں، یعنی یہاں کاندھوں کے آگے لٹکا لیتے ہیں، یہاں تک آ جاتے ہیں، یا اور لمبے بھی ہو جاتے ہیں، یا اس سے اوپر ہوتے ہیں، یا کہیں تک بھی، مگر کاندھوں سے وہ نیچے ہی ہوتے ہیں۔ بعض جو ہیں وہ پیچھے کی طرف لٹکاتے ہیں کاندھوں سے نیچے۔ یہ تو بعض منچلوں کی بات ہے، اگر منچلوں کی بات ہوتی تو ہم کہتے ہیں کہ چلو وہ لوگ کوئی شریعت کے احکام کو جانتے نہیں، ان کو پتہ نہیں کسی چیز کا، تو بوجہ جہالت کے وہ غلط کام کر رہے ہیں، جب ان کو سمجھایا جائے گا تو وہ صحیح کر لیں گے۔ مگر یہاں المیہ یہ ہے کہ بہت سارے پیر اور بہت سارے فقیر اور جو اللہ والے کہلاتے ہیں، اس قسم کے لوگ جو ہیں انہوں نے لمبے لمبے بال رکھے ہوئے ہیں۔ کوئی ان بالوں کو ناگ کہتا ہے، کالے رنگ کے بال جو ہیں نیچے لٹک رہے ہیں تو ان کو ناگ کہتے ہیں، کالا سانپ ہے جی، کہ گویا کہ وہ دیکھنے والے کے دل کو ڈس لیتا ہے اور اس کو دیوانہ بنا دیتا ہے اپنا۔ اور کوئی اس کو کاکلیں کہتا ہے، اور خوب لمبے لمبے پیچھے تک ان کے بال ہوتے ہیں، اور اس پر وہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ بال رکھے ہوئے، یہ ہماری یہ زلفیں ہیں۔ پوچھو تو کہتے ہیں جی زلفیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، آگے سے یہ کہتے ہیں۔ تو ان کے اس کہنے کا جواب تو یہ ہے کہ بچوں یہ زلفیں جو ہیں وہ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ضرور ہیں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کاندھوں کو چھو لیتے جب لمبے سے لمبے ہوتے، سب سے لمبے ہوتے تو کاندھوں کو تک پہنچ جاتے، ان کے ساتھ مس کرتے، ان کے ساتھ چھو جاتے، ان کو چوم لیتے، مگر اس سے لمبے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بال مبارک ہرگز نہیں رکھے۔ اور یہ شرعاً حرام بھی ہیں، صرف یہی نہیں کہ خلاف سنت ہے، بلکہ شرعاً یہ لمبے لمبے بال رکھنا یہ حرام ہے۔ اور حرام کس لیے ہے؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے لمبے بال جو ہیں وہ مخصوص کیے ہیں عورتوں کے لیے۔ کاندھے سے لمبے بال یہ عورتوں کے لیے ٹھہرائے ہیں، اور کاندھے تک جو ہیں یہ مردوں کے لیے اجازت۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعن اللہ المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے ایسے مردوں پر جو عورتوں کا روپ بناتے ہیں۔ مطلب ہے کہ کندھے سے لمبے بال عورت کے لیے ہیں اسلام میں، تو کوئی مرد اگر لمبے بال رکھے گا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عورتوں کے ساتھ تشبہ کر رہا ہے، عورتوں کا روپ جو ہے وہ دھار رہا ہے۔ اس پر حدیث پاک کے اندر لعنت آئی ہے ایسے شخص پر۔ اور اس طرح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے ایسی عورتوں پر کہ جو عورت ہونے کے باوجود وہ مردانہ روپ بناتی۔ کئی من چلی لڑکیاں جس طرح لڑکوں کے کپڑے ہوتے ہیں اسی طرح کے کپڑے سلوا کے تو وہ پہن لیتی ہیں، اور وہ چلتی پھرتی ہیں، اپنا سارا کام کرتی ہیں، دوڑتی بھاگتی ہیں۔ تو ایسے شخص پر حدیث پاک کے اندر لعنت آئی ہے۔ ہم کو خیال کرنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، اور جس نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا رسول مان کر اور اللہ کا نبی مان کر اور اپنے آپ کو جن کی امت ہم مان کر تو ہم مسلمان کہلاتے ہیں،
تو اس رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت جو ہے اس کے اوپر عمل بھی تو ہمیں کرنا چاہیے۔ یہ شریعت کوئی ہندوؤں یا انگریزوں کے لیے تو نہیں آئی، یہ شریعت مسلمانوں کے لیے آئی۔ اس لیے نہ اس بات کی گنجائش ہے کہ کوئی آدمی شریعت کے خلاف چلے، حضور کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، نہ اس بات کی گنجائش ہے کہ کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر ترمیم کرے کسی قانون۔ جس طرح کہ آج کل کے کئی مفکر کہلانے والے، آج کل کے کئی لیڈر کہلانے والے حضرات جو ہیں، جو اپنے آپ کو بہت بڑا عالم بھی کہنے کے دعوے دار ہیں، تو ان لوگوں کا یہ دستور اور طریقہ بن چکا ہے کہ یہود و نصارہ کو خوش کرنے کے لیے وہ شریعت کے جو احکام ہیں اور شریعت کے جو قوانین ہیں ان کی شکل بدل رہے ہیں۔ تو جو فرض تھا میرا میں نے ادا کر دیا، میں نے بتا دیا۔ اب بالوں کا مسئلہ جو ہے یہ، اس کے بارے میں آخری بات جو ہے میری یہ ہے کہ آج کل بہت دفعہ ایسا دیکھا جاتا ہے کہ مردوں کے بال جو ہیں وہ تو کمر پر لٹک رہے ہوتے ہیں، کاندھوں سے نیچے، ہاں جی، اور بہت ساری عورتیں جو ہیں وہ ایسی نظر آتی ہیں کہ جن کے بال جو ہیں وہ کاندھوں سے اوپر ہوتے ہیں۔ اسی کو کہتے ہیں خرد کا نام رکھ دیا جنوں، اور جنوں کا خرد، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ خرد کا خرد عقل کو کہتے ہیں، جنون دیوانگی کو کہتے ہیں، یعنی جو عقل تھی اس کا نام دیوانگی رکھ دیا، اور جو دیوانگی تھی اس کا نام عقل رکھ دیا۔ تو یعنی جو بال جہاں تک مردوں کے ہونے چاہیے تھے وہاں تک اب عورتیں کروا رہی ہیں، اور جہاں تک عورتوں کے ہونے چاہیے وہاں تک کئی من چلے مرد جو ہیں وہ رکھ رہے ہیں۔ سو یہی ہے مردوں کا، بعض مردوں کا عورتوں کے روپ کو دھارنا، اور اسی طرح بعض عورتوں کا مردوں کے روپ کو دھارنا، اور اسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ اور فقہا اور اصولیین ارشاد فرماتے ہیں کہ جس فعل کے کرنے والے پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہو تو وہ فعل جو ہے وہ کبیرہ گناہ ہوتا ہے، کبیرہ گناہ ہوتا ہے۔